بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکت و تحریر المرأہ، عورت کی آزادی کی تحریک۔ عورت گھر میں رہے، پردہ کرے، باہر نکل کر کمانے سے گریز کرے، خاص طور پر بے پردگی کے ساتھ تو بالکل ہی منع ہے۔ اگر پردے میں رہ کر کچھ کمائے، مثلاً عورت کے ہاں ٹیچنگ کرے، سبق پڑھائے، عورتوں کا علاج کرے، عورتوں کا علاج کرے، وہ تو اچھی بات ہے، وہ تو بڑی نیکی کی بات ہے۔ عورت اگر عورتوں کے بازار میں جہاں مردوں کا داخلہ منع ہو، وہاں پر وہ کچھ چیزیں بیچے، چوڑیاں بیچے، یا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کا کلینک کو الگ ہو، اس میں عورت علاج، وہ بھی اچھی بات ہے۔ یعنی بہت سارے شعبے ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکل کر اچھے کام کر سکتی ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عورت جو ہے مرد کے برابر حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ مثلاً مردوں کی طرح باہر مارکیٹوں میں گھومے پھرے، بازاروں میں آئے جائے، برقعے اتار دے۔ یہ جو تحریک ہے نا، اس کو کہتے ہیں تحریک آزادی نسواں، عربی میں اسے کہتے ہیں حرکت و تحریر المرأہ۔ یہ ایک سیکولر تحریک ہے اور یہ مصر میں شروع ہوئی، اس کی ابتدا ہوئی، باقی ملکوں میں بھی ہوئی، لیکن مصر میں سب سے پہلے شروع ہوئی۔ کیسے ہوئی وہ آگے آئے گا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جی شرعی آداب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، چہرے کا نقاب، طلاق کی حد بندی، اور اسی طرح سے مرد کا 4 شادیاں کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرنی چاہیے، 2 شادیاں بھی جائز نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا وراثت میں عورت مرد برابر ہونے چاہیے، اور جیسے مغربی عورت ہے ویسے ہی مشرقی عورت ہونی چاہیے۔ یہ ایک تحریک کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی جماعتیں بھی بنائیں، تحریک کے اندر اس کے لیڈر بھی پیدا ہوئے، عورتیں بھی ایسی عورتیں پیدا ہوئیں، اور خواتین کا اتحاد بھی بنا مغربی دنیا کے ساتھ۔ اس میں جو سب سے پہلی جو دعوت ہمیں نظر آتی ہے کتابی شکل میں یا عملی شکل میں، وہ ہے مرقس فہمی المحمی کی کتاب ہے المرأۃ فی الشرق۔ یہ ایک عیسائی انسان تھا، عیسائی، اور اس نے دعوت دی کہ عورت کو پردہ چھوڑ دینا چاہیے اور مردوں کے ساتھ مل جل کر معاشرت اپنانی چاہیے، اور طلاق کا حق مرد کو ہے تو عورت کو بھی ہونا چاہیے، اور ایک سے زیادہ شادیاں یہ غلط بات ہے، اور مسلمان عورتیں عیسائی مردوں سے بھی شادیاں کر سکتی ہیں۔ یہ جو مرقس فہمی تھا یہ مصری تھا، یعنی یہ یورپی نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مصر کے اندر اور فلسطین اور شام، یہ جو علاقے ہیں نا، یہاں عیسائی قدیم دور سے ہیں، صدیوں سے کچھ نہ کچھ عیسائی موجود ہیں۔ جیسے ہندوستان میں ہندو ہیں نا، ویسے مصر شام وغیرہ کے اندر عیسائیوں کا ایک طبقہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ جیسے پاکستان میں اور ہندوستان میں تو بعد میں آئے ہیں نا، وہاں پر قدیم دور سے موجود ہیں۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے تحریر المرأہ قاسم امین کی، 1899 کے اندر یہ شائع ہوئی، اور اس کتاب کو تقویت دی محمد عبدہو نے، اور سعد زغلول نے، اور احمد لطفی سید نے۔ یہ 3 بڑے لیڈر تھے۔ محمد عبدہو مذہبی لیڈر تھا، سعد زغلول جو ہے یہ سیاسی لیڈر تھا، احمد لطفی سید یہ ادبی لیڈر تھا، ادب کے میدان میں۔ انہوں نے یہی کہا کہ عورت کا جو پردہ ہے یہ کوئی اسلام کی ایجاد نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، اس لیے بے پردگی یہ عین جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کتاب المرأۃ الجدیدہ، یہ بھی قاسم امین کی تھی، یہ 1900 کے اندر شائع ہوئی، اور ایک مجلہ الصفور شائع ہوا پہلی جنگ عظیم کے دوران میں، 1914 سے 18 کے دوران میں، اور یہ بھی مجلہ مستقل دعوت دیتا تھا کہ
عورتوں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے اور مرد عورت مل کر شانہ بشانہ معاشرتی سیاسی میدان میں قدم رکھیں۔ یہ تو تھا نا یعنی تحریری شکل میں عورت کی آزادی کا کام۔ عملی شکل میں جو بے حیائی پھیلانے والی عورتیں پیدا ہوئیں ان میں ایک سب سے بڑی عورت تھی ہدا الشعراوی۔ ہدا الشعراوی یہ ایک لیڈر تھی عورتوں کی۔ 1919 کے اندر اس نے بے پردگی کی تحریک کو پروان چڑھایا اور اس نے سیاسی مظاہرے کیے اور بہت بڑے بڑے اس نے مطالبے رکھے کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے گھر بار سے اور مردوں کی غلامی سے اسے آزاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے سعد زغلول جو سیاسی لیڈر تھا، اس کے لیکچر میں یا اس کے خطابات میں جو خواتین شامل ہوتی تھیں وہ نقاب کو اتار دیتی تھیں اور وہ اپنے آپ کو بے پردہ کرتی تھیں۔ اس کے بعد ایک عورتوں کی تحریک اتحاد پیدا ہوا 1924 کے اندر نیسان کے اندر، جب ہدا الشعراوی روم کے ایک بہت بڑے یورپی اجلاس سے واپس آئی تو اس نے اس اتحاد کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد 20 سال بعد ایک اور بہت بڑا اجلاس ہوا، عرب خواتین کے اتحاد کا ایک کانفرنس ہوئی 1944 کے اندر۔ اس میں عرب علاقوں کی مندوب خواتین حاضر ہوئیں اور برطانیہ نے اور امریکہ نے اس کانفرنس کے انعقاد کی خوش آمدید کہا، اور امریکی صدر جو روز فیلٹ ہے اس کی بیوی بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئی۔ اگر ہم اس تحریک کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں تو شیخ محمد عبدو بہت بڑی شخصیت ہیں، اور انہوں نے اس تحریک کو فکری علمی تقویت دی، اور ان کے جو مضامین ہیں یا ان کی جو تفسیر ہے سورۃ النساء کے احکام کی جو تفسیر ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور سعد زغلول جو ہے جو ایک بہت بڑی مصری سیاسی پارٹی کا لیڈر تھا، اس نے بھی قاسم امین کی مدد کی۔ لطفی السید جو کہ ایک بہت بڑا مفکر تھا، استاد تھا، اس نے بھی عورتوں کی تحریک کی مدد کی۔ سعد زغلول کی جو بیوی تھی صفیہ زغلول، اس نے بھی عورتوں کی تحریک کی تائید کی۔ اور ہدا الشعراوی، اس کے بارے میں پہلے بات گزری ہے۔ ایک اور عورت تھی، اس کا نام ہے سیزا نبراوی، اور اس کا اصل نام زینب محمد مراد تھا۔ یہ ہدا الشعراوی کی سہیلی تھی، اور اس نے بھی ملک کے اندر اور باہر کئی کانفرنسوں میں شرکت کی، اور یہ پہلی عورت تھی جس نے مصر کے اندر پردے کو اتار دیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا کہ برقعے کے اندر ڈھیر ساری مصری عورتوں نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا۔ مصر کے اندر خواتین کا ایک باپردہ خواتین کا ایک بہت بڑا جلوس نکالا، اور ایک چوک پر پہنچ کر ساری عورتوں نے برقعے اتار کر اس چوک میں برقعے اکٹھے کر کے ان کو آگ لگا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ اسی طرح دریہ شفیق لطفی السید کی شاگرد عورتوں میں سے تھی، اس نے بھی فرانس کا سفر اکیلے کیا اور وہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، پھر انگلینڈ گئی اور اس نے عورتوں کے مسائل اور ان کی آزادی پر بہت زیادہ محنت کی۔ اس کے بعد جو ہے دریہ شفیق نے مصر واپس آ کر ایک جماعت قائم کی جس کا نام تھا بنت النیل، یعنی دریائے نیل کی بیٹیاں۔ 1949 میں یہ قائم ہوئی، اور اس جماعت کو در پردہ انگریزوں سے اور امریکیوں کی مدد حاصل تھی، سفارت کی تائید حاصل تھی۔ اس کے بعد جو ہے اس جماعت میں بہت ساری عورتیں شامل ہو گئیں، لیکن جب ان بعض عورتوں کو پتہ چلا کہ یہ جماعت فنڈ لیتی ہے انگلینڈ سے اور امریکہ سے، تو وہ مخلص عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، اگر ہمارے پیچھے انگریز اور کافر ہیں تو پھر ہم اس میں شریک نہیں ہوتے، ہم تو اپنے ملک کی خدمت کے لیے اور عورتوں کے فائدے کے لیے ہم نے یہ تنظیم اختیار کی تھی۔
چنانچہ وہ بہت ساری عورتیں الگ ہو گئیں۔ دریہ شفیق نے بہت بڑے بڑے مظاہرے قائم کیے، اور سب سے مشہور جو مظاہرہ ہے وہ 19 فروری 1951 کو ہوا اور 12 مارچ 1954 کو ہوا۔ اس میں جو صدر عبد الناصر تھا اس کی بھی امداد اسے حاصل تھی۔ دریہ شفیق نے انتخابات لڑنے کا بھی فیصلہ کیا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی طرح سہیل القلماوی ہے، اس نے بھی جامعہ امریکہ مصر کے اندر تربیت حاصل کی، اور اس کے بعد امریکوں کے جامعات سے بھی اس نے فراغت حاصل کی، وہاں جا کر اس نے علم حاصل کیا، واپس آئی، جامعہ مصریہ میں تدریس کرتی رہی۔ اسی طرح امینہ سعید ہے، یہ طٰہٰ حسین کی شاگرد خواتین میں سے ہے۔ طٰہٰ حسین مصری ادیب تھا، بہت بڑا لیڈر تھا، اور مصر کے اندر مغرب پسندی کا وہ داعی تھا۔ اس نے ایک رسالہ نکالا مجلہ حوا، اور اس مجلے کے اندر اس نے اسلامی حجاب پردے پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کیا۔ اور اسی طرح سے دکتور نوال السعداوی، یہ بھی ایک لیڈر عورت تھی جو مصری خواتین کے اتحاد کی نمایاں خاتون تھی۔ ان کے افکار یہ تھے کہ عورت کو آزاد ہونا چاہیے مینرز سے، من کل الآداب والشرائع، اسلامی آداب سے بھی اور اسلامی قوانین سے بھی عورت کو آزاد ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پردے سے آزاد ہو، اور مرد اور عورتیں مخلوط ہو کر زندگی کے ہر میدان میں حصہ لیں، یعنی کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر مخلوط تعلیم ہو، حکومتی اداروں کے اندر مخلوط نظام ہو، بازاروں کے اندر مخلوط نظام ہو۔ اس نے طلاق کی حد بندی کی، اور اس نے لازم قرار دیا کہ ایک خاوند کی ایک بیوی ہونی چاہیے، 2 یا 3 جائز نہیں ہے۔ اور اس نے وراثت کے اندر بھی مرد عورت کو برابر قرار دیا، اور پھر اس نے مغربی سیکولرزم کی دعوت دی یا لادینیت کی دعوت دی، اور اس نے خاص طور پر معاشرتی میدان میں اس کو لاگو کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی طرح اس نے عورت اور مرد کے معاشرتی اور سیاسی حقوق کو برابر کرنے کا مطالبہ کیا، اور اسی طرح اس کا مطالبہ تھا کہ عورت کو حقوق دیے جائیں روزگار کے، جنسی آزادی کے، اور اسی طرح سے تعلیمی سرگرمیوں میں اسے مکمل آزادی دی جائے۔ اس تحریک کی جو جڑیں ہیں وہ سیکولرزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے جیسے سیکولرزم طاقتور ہوا، مضبوط ہوا، ویسے ویسے یہ تحریک بھی طاقتور ہوئی اور مضبوط ہوئی۔ یہ دین سے بھی آزاد ہوئی، اخلاق سے بھی آزاد ہوئی، اور گھر بار سے بھی آزاد ہو گئی۔ اور اسی طرح سے اس کی جڑیں اگر دیکھیں مغربی سیکولرزم کے اندر، تو فرانسیسی رائٹر ہے کانٹ ڈارکور، اس نے 1894 میں ایک کتاب لکھی جس کے اندر مصر کی خواتین پر حملہ کیا، اور پردے پر بھی اس نے اعتراضات کیے۔ اسی طرح 1899 میں قاسم امین نے تحریر المرأہ کتاب لکھی۔ اسی طرح سے مصطفیٰ کامل نے، جو کہ ان کا مصریوں کا لیڈر تھا، سیاسی لیڈر تھا، اس نے کتاب لکھی تحریر المرأہ۔ اور اسی طرح سے ایک کتاب ہے تربیت المرأہ والحجاب، یہ قاسم امین کے رد میں لکھی گئی۔ اور اسی طرح سے تحریر المرأہ جو قاسم امین کی کتاب ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور اس کو ہندوستان میں بھی پھیلایا گیا۔ اور اسی طرح دکتورہ ریڈ ایک عورت ہے، وہ بھی مصر میں حاضر ہوئی، اور اس نے خواتین کی تحریک کے لیے محنت کی۔ اس کے بعد بنت النیل جو جماعت قائم ہوئی، اس کے تعلقات تھے انگریزوں اور امریکیوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے مختلف دیگر جماعتیں قائم ہوئیں، اور آخر میں اہم کتابوں کا تعارف اس نے کیا ہے، جیسے الحرکات النسائیہ فی الشرق وصلتها بالاستعمار، خواتین کی تحریک اور ان کا تعلق استعمار کے ساتھ۔
الاتجاہات الوطنیہ، اور اسی طرح سعد زغلول، قاسم امین فی مسئلۃ السفور والحجاب، نساء شہیرات، مکانہ کا تحمدی، مجلہ منار الاسلام، قضیت و تحریر المرء، یہ ساری کتابیں ہیں۔ یہاں پر یہ بحث ختم ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو عورتوں کی آزادی ہے اس کی صورتحال کیا ہے اور وہ کیسے کیسے آزاد ہوئیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بر صغیر میں جو عورتوں کی آزادی کی جو تحریک پیدا ہوئی، اس میں وہ تشدد نہیں ہے جو مصر کی خواتین کے اندر ہے۔ مصر کی خواتین نے جیسے پردوں کو، برقعوں کو آگ لگائی، یا جیسے ان کے تعلقات تھے بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ، فنڈز لیتے تھے، انگلینڈ اور امریکہ سے، اس طرح کی صورتحال یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اتنی پرتشدد نہیں ہے جیسا کہ مصر کے اندر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید نے عورتوں کی آزادی پر کوئی خاص کام نہیں کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دور میں عورتیں برقعوں میں ہوتی تھیں اور وہ کچھ نہیں کہتا تھا، اعتراض بھی نہیں کرتا تھا۔ سب سے پہلے جو خواتین گھر بار سے باہر نکلیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ننگا یا بے پردہ ظاہر کیا، ان میں جو بڑی بڑی خواتین ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ مثلاً مولانا محمد علی جوہر کی جو والدہ تھیں، بی اماں، وہ بوڑھی بزرگ خاتون تھی، وہ دین کی خدمت یا ملک کی آزادی کے لیے نکلیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ بزرگ خواتین نکلیں، وہ پردے میں نہیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ وہ بھی تھیں جو نوجوان تھیں لیکن بے پرد تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ بھی تھیں جو باپرد تھیں اور وہ آزادی کے موقع پر گھر سے باہر نکلیں اور انہوں نے ان کا لوگ احترام کرتے تھے۔ اسی طرح فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھی، وہ بھی آپ دیکھیں کہ بڑے مہذب شکل میں، کہ مثلاً برقع تو نہیں ہوتا تھا لیکن دوپٹہ ہوتا تھا اور ادب آداب تھے اس کے اندر۔ یہ یعنی سیاسی خواتین کو دیکھیں تو اکثر خواتین وہ ہیں کہ جو مہذب شکل میں ہیں، اور اگر ہم دیکھیں ناولوں کے اندر یا مجلوں کے اندر، تو اردو ناول مجلوں کے اندر جو پرانے ناول ہیں، پرانے مجلے ہیں، ان کے اندر بھی اس مذاق نہیں اڑایا گیا پردے وغیرہ کا۔ بے پردگی تو پیدا ہو گئی کہ انہوں نے مثلاً تصویریں لگانی شروع کر دیں عورتوں کی۔ فلموں کے اندر بھی عورتوں کے کردار آ گئے، لیکن وہ شروع میں جو فلمیں تھیں ان کے اندر بھی جو کردار تھا عورت کا وہ بڑا مہذب تھا، بڑا شائستہ تھا، بے حیائی، مثلاً لباس مکمل ہوتا تھا، ناچ گانا بھی بڑا محدود قسم کا، فحش نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ ڈوز بڑھتی گئی، بے حیائی بڑھتی گئی فلموں کے اندر۔ ہندوؤں کی جو فلمیں تھیں وہ شروع میں وہ بھی بڑی مہذب تھیں، آہستہ آہستہ ہندوؤں کی فلمیں بھی ڈی ٹریک ہوئیں، پٹڑی سے اترتی گئیں۔ مسلمانوں کی فلمیں بھی، رسائل بھی بے حیائی پر مبنی ہوتے گئے، فلمی رسائل نکل آئے جس کے اندر پھر بے پردگی اور بے حیائی کا طوفان برپا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایکٹر، کئی قسم کی اداکارائیں پیدا ہو گئیں جو بے حیائی پر، بالکل جیسے مصری خواتین ہیں ویسے ہی وہ یہاں پر بھی ماحول پیدا ہو گیا۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ مصر کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری سے لو ہے۔ مصر جو فلمی انڈسٹری ہے نا وہ اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی کہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہے۔ ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہندوؤں کی ہے، وہ یورپ کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے اور وہ ترقی یافتہ ہے۔ اس لیے جو ہندوستان کی جو فلم انڈسٹری ہے نا اس کے عربی ترجمے ہوئے اور مصر میں پھیلائے گئے، شام میں، مصر میں، سعودی عرب میں۔ اور پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ ہندوؤں کے مقابلے میں لو درجے کی ہے، لیکن مصر کے مقابلے میں وہ اعلیٰ درجے کی ہے۔
تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی بے حیائی کا ایک پورا میدان لگا ہے، لیکن وہاں پر جو کتاب ہوئی نا تحریر المرأہ، کہ عورت کی آزادی اور عورت کے پردے کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے، پوری اس کی کتاب لکھی گئی، ایک علمی فکری میدان جنگ چھڑ گیا۔ ویسے یہاں پر میدان جنگ نہیں چھڑا، یہاں پر ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو پردے کا مذاق اڑاتی ہو اس انداز سے جیسا کہ قاسم امین نے اڑایا۔ ویسے یعنی کالموں میں یا رپورٹوں میں یا کہانیوں میں، ناولوں میں تو مذاق ہو سکتا ہے، لیکن باقاعدہ علمی شکل میں پردے کا مذاق اڑانا، اس قسم کا کام ہمارے پاکستان ہندوستان میں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دین جو ہے وہ نسبتاً مضبوط ہے۔ یہاں شاہ ولی اللہ کی تحریک، شاہ اسماعیل شہید کی تحریک، میاں نذیر حسین دہلوی، پھر علماء دیوبند، بہت سارے یہاں پر دینی لوگ ایسے ہیں جو بڑے طاقتور ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر وہ صورتحال نہیں بنی جو کہ مصر کے اندر بنی ہے۔ مصر کے اندر جو تحریک چلی اس کے مخالف پھر مسلمانوں کی طرف سے بھی بڑا شدید رد عمل آیا۔ وہاں کے علماء نے بڑا شدید غم اور غصے کا مظاہرہ کیا، کتابیں لکھیں، جوابی کتابیں لکھیں، اور پھر ایک کتاب آئی جو البانی صاحب کی کتاب ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض ہی نہیں ہے۔ وہ کتاب ایک اعتبار سے وہ مخالفین کی مدد کرتی تھی، اور ایک اعتبار سے وہ کتاب مسلمانوں، نیک مسلمانوں کی بھی مدد کرتی تھی۔ بہرحال یہ ایک جنگ چھڑی اور بڑی علمی جنگ چھڑی۔ یہاں پر ہم اپنا موضوع ختم کرتے ہیں، چلو بیٹھ جائیں۔